السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 21۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں مسجد قباء کی۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ جی ہاں، مسجد قباء جو مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر دور واقع ایک بستی قباء کے مقام پر بنی تھی، جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق مدینہ منورہ 2 حروں پر مشتمل تھا، مشرقی حرہ جسے حرہ واقم کہا جاتا ہے اور مغربی حرہ جسے حرۃ الوبرا کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں حرے جنوبی مدینہ منورہ میں کئی حروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حرے بیاضہ، شوران اور قریظہ ناموں سے مشہور ہیں۔ قدیم زمانہ میں یہاں آنے والے شمالی راستے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصاری قبائل دونوں حروں کے اطراف میں آباد تھے۔ حضرجی مغربی حرہ میں رہتے تھے۔ یہ مسجد نبوی شریف کے مغرب اور جنوب میں ہوتے تھے۔ سارے قبیلے ایک ساتھ نہیں تھے، ایک دوسرے کے آس پاس تھے۔ بعض گھرانے مسجد نبوی شریف کے قریب اور دیگر دور تھے۔ خزرجی قبیلے کی شاخوں میں سے بنو سلمہ، بنو حرام تھے۔ اوس قبائل کے لوگ مشرقی حرہ کے مغربی اطراف میں آباد تھے۔ ناظرین، جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا کے استقبال کے لیے قباء آ جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے تھے۔ ناظرین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلی یہی مسجد تعمیر کی گئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے 8 ربیع الاول 13 نبوی بروز دوشنبہ بمطابق 23 سپتمبر 622 عیسوی کو یثرب کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس مقام پر ایک کنواں بھی ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ 8 تا 11 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 3 سپتمبر 632 عیسوی کے درمیان یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ ہجرت کے بعد یہ پہلی مسجد تھی۔ اس کا ابتدائی نام مسجد تقویٰ تھا۔ اس وقت تک عبادت کے لیے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے جب مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد مسجد قباء کی پہلی تجدید و توسیع کی گئی۔ ناظرین، یہ توسیع خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر نو کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرایا۔ اس کا مینارہ بنوایا اور دالان بنوائے۔ الموصل کے حکام میں سے پہلے جمال الدین الاصفہانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کرائی۔
پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی۔ آگے چل کر الناصر بن قالون نے 733 ہجری میں تجدید کرائی۔ عثمانی سلطان محمود ثانی نے بھی سن 1831 عیسوی میں اس کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ ناظرین، سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے سن 1970 عیسوی میں اسے از سر نو استوار کیا۔ اس وقت اس مسجد کا ایک سادہ مینار، وسط میں گنبد اور رقبہ 40 مربع میٹر تھا۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1988 کو دوبارہ اس کی تعمیر نو کا حکم صادر کیا تھا۔ اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ پرانی عمارت کو ہموار کر کے نئی بنیادوں پر کام کرایا گیا۔ اس کے 4 مینارے بنائے گئے، قدیم نقشے کا خیال رکھا گیا۔ نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی دالان کی شکل میں بنائی گئی۔ دونوں کے درمیان کھلا صحن بنایا گیا۔ ناظرین، دونوں دالانوں کو 2 طویل دالانوں کے ذریعے کسر قائمہ سے جوڑا گیا۔ اس کی چھت ایک دوسرے سے مربوط کی گئی۔ اس میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ ناظرین، مسجد کی پوری عمارت تقریباً 15,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے اور اس میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ناظرین، مسجد قباء میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ مسجد قباء دور ہی سے نظر آتی ہے۔ ناظرین، یہ مسجد تاریخی ہونے کے علاوہ اس کے دیدہ زیب ڈیزائن اور پرشکوہ عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اس مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، یہاں ایک اور سب سے دلچسپ چیز مدینہ منورہ میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے لیے قباء کا راستہ بے انتہا مقبول ہو رہا ہے۔ یہ قریب دنوں میں ہی مدینہ منورہ کی انتظامیہ کی جانب سے مسجد نبوی سے مسجد قباء جانے والے راستے کو خوبصورت کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء جانے والے راستے کو اس خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے کہ 3 کلومیٹر طویل مسافت دیکھتے دیکھتے طے ہو جاتی ہے۔ راستے میں اشیاء خورد و نوش کے سڑک کنارے کھانے پینے کے اسٹال بنائے گئے۔ راستوں کو سبز لائٹوں سے سجایا گیا ہے جو رات کو انتہائی دیدہ زیب منظر پیش کرتی ہیں۔ اکثر زائرین اسی راستے سے مسجد قباء جاتے ہیں۔ پیدل مسجد قباء جانے والے راستے پر انتظامیہ کی جانب سے خصوصی موٹر سائیکل رکشہ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ یہ تقریباً پاکستانی رکشوں جیسے ہی ہیں۔ فی رکشہ 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور ایک رکشے کا کرایہ 6 سے 10 ریال تک ہے۔ ناظرین، اس راستے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی اور ہی طلسماتی دنیا میں ہیں۔ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا ہی ممکن نہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے اسلام کی تاریخی اور سب سے پہلی مسجد قباء کی ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔